سارا اوقات کا ہے. ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. جب انسان اپنی دیکھو شیطان اپنی اوقات ہی تو بھولا تھا جس کی وجہ سے شیطان بنا نا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور گمراہی کے لیے طریقہ میرا کیا ہوگا یہ بھی شیطان نے بتا دیا. بس زبردست آیت ہے یہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی بیان میں ہم نے سنی ہے یا کسی تحریر میں پڑھی ہے یاد نہیں. شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ان سے زنا کرواؤں گا، میں ان سے نمازیں چھڑواؤں گا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. شیطان نے ایک بنیادی کی کو پکڑا. شیطان کو اس سے غرض نہیں کون سا گناہ کر رہے ہو. شیطان بنیاد کو پکڑتا ہے. بنیاد دیکھو، جب آپ کسی عمارت کو گرانا چاہتے ہو تو یا تو اوپر سے ایک ایک اینٹ توڑنا شروع کرو، ٹائم اپنا بھی ضائع دوسروں کا بھی ضائع. ایسا ہی ہوگا نا. توڑتے توڑتے آخری اینٹ تک پتہ نہیں کب پہنچو. اور اگر بنیاد ہلا دو تو ساری عمارت خود بخود گر جائے گی. بنیاد ہلا دو اس کی. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا میں ان لوگوں کو جو گمراہ کروں گا نا تو میرا جو طریقہ وار کیا ہوگا، لا تجدو اکثرہم شاکرین، ان میں اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا تیرے ناشکرے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا پورا زور اس پر ہے کہ انسان کو کیا بنائے؟ ناشکرا. وجہ کیا ہے؟ شیطان بھی انسان کی نفسیات سے واقف ہے. دیکھو انسان جتنا کسی کے احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے نا اتنا کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. یہ انسان کی نیچر ہے. آپ کسی مشکل میں ہوں، کوئی آپ کو بچا لے، زندگی بھر آدمی اس سے جب نظر ملاتا ہے نا تھوڑا سا نظر کو جھکا لیتا ہے، تھوڑا سا جھکا لیتا ہے. یار اس بندہ کام آیا تھا. لڑائی بھی اگر اس سے ہوگی نا آپ کہو گے یار تو لڑنے کے لیے اس سے کسی اور کو بھیج دے، یار میں تو اس کا ابھی تک مقروض ہوں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرضہ بھی تو احسان ہے نا. ایک بندے نے آپ کو قرضہ دیا اور آپ قرضہ چکا نہیں پائے اب تک اس کا، جب بھی وہ گزرے گا آپ کی نظریں تھوڑی سی بولو جھکی بھی ہوں گی، سوائے داماد کے وہ سسر سے قرضہ لے کے نظریں جھکاتا نہیں ہے، کیونکہ سسر کی مجبوری اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی بیٹی باپ کی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ نظریں نہیں جھکاتا. ایک داماد کا کیس آیا ابھی میرے سامنے، ساس سے قرضہ لیا کھا گیا الحمدللہ. تو ساس نے مجھے بتایا، کسی کی ساس، میری ساس نہیں، کہ میرے داماد مجھ سے اتنے لاکھ روپے قرضہ لے کے اور کہا تھا کاروبار میں لگانا ہے اور واپس نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ نے میرے بیانات نہیں سنے؟ قرضہ دیا بھی کس کو؟ داماد کو. وہ کیوں واپس کرے گا بھائی؟ آپ جس کا کچھ بگاڑ سکو وہ قرضہ واپس نہیں کرتا، جس کا کچھ بگاڑ نہ سکو وہ کہاں سے واپس کرے گا قرضہ؟ داماد کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کا ہی نقصان ہے. تو میں نے کہا گیا وہ. تو کہہ رہی مجھے کچھ امید کی بات کرو. میں نے کہا امید کی بات یہی ہے کہ گیا. دیکھو بعض دفعہ امید دلائی جاتی ہے ٹیکنیکل طریقے سے. ایک امید کا طریقہ یہ میں آپ سب کو بتاؤں، آپ لوگ کبھی مرو گے نہیں، امید رکھو ہمیشہ زندہ رہو گے، آپ سمجھ جاؤ گے. یہ پھر جب کبھی بیمار ہوگے، کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کو ڈپریشن میں جانا شروع. جب کوئی موت دیکھو گے، میت دیکھو گے، ڈپریشن میں جانا شروع. آپ بولو گے مفتی صاحب نے تو بولا تھا مرو گے نہیں، یہ فلاں کیوں مر گیا، فلاں کیوں مر گیا. ایک طریقہ بھائی مریں گے، سب مریں گے، ہم آپ اکیلے تھوڑی مرو گے، ہم بھی مریں گے، وہ بھی مرے گا، فلاں بھی مرے گا. تو جو کام سب کے ساتھ ہی ہونا ہے اس میں کیا ٹینشن لینی، کیا خیال ہے؟ سب مریں گے بھائی. کوئی ہم قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جائیں گے. قیامت کے لیے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہے، وہ فی الحال نہیں مریں گے. تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس آتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو قرضہ دیا ہے، تو بیمار جب آتا ہے، میں بیمار ہوں تو میں اس کو امید دلاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. آج ایک گردوں کے پیشنٹ آئے تھے، شاید بیٹھے ہوئے بھی ہوں بیان میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. ہر پیشنٹ کو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو قرضہ دے کے آیا ہو
اس کو میں کبھی ایسے تسلی نہیں دیتا کہ بے فکر رہیں مل جائیں گے. ان کو میں تسلی دیتا ہوں نہیں ملیں گے, بھول جاؤ, مٹی پاؤ, کیونکہ بلا وجہ ٹینشن لوگے اب ملیں گے کل ملیں گے, کبھی نہیں ملیں گے. جیسے جب آپ کا کوئی مریض بیمار ہو آپ مسلسل ٹینشن میں ہوگے, کل ٹھیک ہو جائے پرسوں ٹھیک ہو جائے, نہیں ہو رہا, جب مر گیا تو اب ٹینشن ہوگی ہے, مر گیا تو بھائی اب تو ختم, 2-4 دن رونے دھونے کے بعد تسلی. تو یاد رکھو جیسے مرا ہوا واپس نہیں آ سکتا, جس کو قرضہ دے دیا واپس نہیں مل سکتا. اس لیے جب قرضہ دیا کرو اسی وقت انا للہ پڑھ لیا کرو. خیر پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, اللہ میری مغفرت فرمائے. تو لا تجد اکثرہم شاکرین, قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو نے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکالا, میں اس آدم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, گناہ کرواؤں گا اس سے. گناہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک چیز کو فوکس کروں گا میں سب سے زیادہ, شکر گزار نہیں بننے دوں گا میں ان کو تیرا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نفسیات سے شیطان واقف تھا. کتنا بڑے سے بڑا کافر بھی کیوں نہ ہونا, احسان کے بوجھ تلے ہر شخص دبتا ہے. کچھ بہت ہی غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا بہت وہ بھی دبتے ہیں, وہ بھی دبتے ہیں, یہ فطرت ہے انسان کی. مشکل میں آپ کے کوئی کام آ جائے نا, مشکل میں کوئی کام آ جائے, آدمی اس سے ایک دفعہ نظر ملاتے ہوئے, اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے, یار فلاں موقع پہ میرے کام آیا تھا. میں قرضے کی مثال دے رہا تھا, آپ نے کسی کو قرضہ دیا, مصیبت میں اس کے کام آئے, اب آپ قرضہ واپس نہیں کر رہے, اس کا احسان چکا نہیں رہے ہو, تو نظریں ملا سکتے ہو اس سے؟ تھوڑا سا نظر نیچی کر کے گزرو گے, اس کے کام بنانا شروع کر دو گے آپ. وجہ کیا ہے؟ احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے انسان. یہ جو این جی اوز ہیں نا جو دوسرے مذاہب کو پھیلا رہی ہیں, کرسچینٹی کو, قادیانیت کو, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے مذہب کو پھیلانے کا کہ احسان کرو. میں نے افریقہ میں دیکھا ہے بہت ساری مشنریاں وہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کو فوکس کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. اب غریب آدمی جس نے 2 وقت کا کھانا نہ کھایا ہو, اس کو جب کھانا ملتا ہے وہ پھر آتا ہے, پھر بات بھی سنتا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں بھائی کرسچینٹی کی طرف آؤ, کوئی قادیانیت کی طرف لاتا ہے, کوئی دوسرے مذہبوں کی طرف لاتا ہے. وہ سنتے ہیں بات, آئے نہ آئے لیکن سنتے ضرور ہیں. بہت سے آ بھی جاتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں وہ غیر مسلم ہو گئے, کہتے ہیں مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. حالانکہ عقل کی بات ہے, جو روٹی انہوں نے کھلائی ہے وہ روٹی پیدا کس نے کی ہے؟ تو خدا نے پیدا کی ہے نا, تو پہلے تو اللہ ہے. جس دین کو اللہ نے برحق قرار دیا اس دین کو مانو. احسان, انسان کا احسان بعد میں, انسان کو بنانے والے کا احسان پہلے ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. اور اتنا بڑا چیلنج کیا نا شیطان نے. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا, میں ٹرائی کروں گا, بن گئے تو میری جیت, نہ بنے تو تیری جیت. یہ نہیں کہا شیطان نے. شیطان کو ناشکری سے اتنی محبت ہے نا کہ انسان ناشکرے بن جائے. ناشکرہ کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ یہ میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ شیطان کا پورا زور کیا ہے؟ انسان کو کیا بنایا جائے؟ ناشکرہ. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بیس ہے. ایک دفعہ ناشکر, ابھی ناشکرہ کہتے کس کو؟ اس پہ میں آ رہا ہوں آگے. ہم تو کہیں گے ہم تو ناشکرے نہیں ہیں بھائی. نا 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 نا, ہم سب ناشکرے ہیں. ہمیں کوئی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے نا مشکل میں, اس کو یاد رکھا جاتا ہے کس طرح سے انسانیت نے خدا کی ناشکری کی ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی, ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں گے نا, ناشکری اس کی سب سے زیادہ ہوگی, اور جس کے احسانات سب سے کم ہوں گے شکر اس کا سب سے زیادہ ہوگا. یہ لبرلزم کا حاصل ہے. جو آج کل دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے نا, ایجوکیشن اور ٹھش پش,
جو ہمیں باپ بنے ہوئے ہیں مغربی دنیا, مغربی تہذیب, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور انسانیت اور ہمدردی اور جانوروں کے حقوق اور فلانے کے حقوق اور ڈمکانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق, ان سب کی بنیادوں میں ایک بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے احسانات سب سے زیادہ اس کی احسان فراموشی بھی سب سے زیادہ, اور جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اس کا خیال بہت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بہت خیال ہوتا ہے. ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خالق کے. اس کی ناشکری سب سے زیادہ کہ اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی؟ یار جب تک مثالوں سے بات نہ سمجھائی جائے نا, مثالوں کا مسالہ بیان میں نہ ڈالا جائے تو بات سمجھ میں, ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں نا, مسالوں کے بغیر نہ کھانے اچھے لگتے ہیں نہ باتیں اچھی لگتی ہیں, تو مثالوں کا مسالہ ڈالنا پڑے گا. ناشکری کے نا درجات ہوتے ہیں. میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, گچی پکڑ کے رکھنا ہے, میں ٹاپک دائیں میں بہت گھومتا ہوں آج کل. ناشکری کی کے درجات ہیں. جب آپ کسی کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے اسٹیج ہوتے ہیں. چھوٹا ناشکرا, چھوٹے سے تھوڑا بڑا ناشکرا, بڑے سے تھوڑا اور بڑا, ایک پرلے درجے کا بے غیرت ناشکرا. یہ درجات ہوتے ہیں ناشکری کے. ایک درجہ تو یہ ہے جو ہلکا درجہ ہے, کسی نے آپ پر احسان کیا تھا, مصیبت میں آپ کو قرضہ دیا, آج اس کو ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی, آپ نہیں دے رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. اس نے تو فوراً دے دیا تھا, یا اس نے آپ سے کوئی خدمت لی, اس کا معاوضہ فوراً دے دیا, یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. اب جب آپ اس سے خدمت لے رہے ہو تو اس کے پیسے دینے میں ڈیلے کر رہے ہو, دے رہے ہو لیکن کیا کر رہے ہو؟ ڈیلے. اس کو بھی ناشکری کہیں گے, لیکن کم درجے کی. چلو دے تو دیے نا, لیکن تھوڑا سا تڑپا کے, تھوڑا سا ترسا کے, تھوڑی ناشکری ہے. اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی تھی, 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی, 1,00,000 دیے. اس کو بھی 1,00,000 کی ضرورت ہے, آپ کے پاس ہے, مگر آپ 80,000 دے رہے ہیں اس کو. حالانکہ اس نے جب آپ کی مدد کی تھی کتنے دیے تھے؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید, تو بول لو بھائی. 1,00,000 بھول گئے کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 دیے تھے, اور جب آپ کو اس کو ضرورت پڑی, اب آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہو, 20,000 بچا رہے ہو اپنے. یہ بھی ناشکری ہے, یہ اس سے تھوڑی زیادہ, تھوڑی سی پہلی والی مثال سے تھوڑی زیادہ. تیسری ناشکری ہے, اس کو ضرورت ہے, آپ 1 روپیہ نہیں دے رہے اس کو. مان رہے ہو کہ جمشید, میں مانتا ہوں تو جمشید ہے, میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے 1,00,000 روپے دیے تھے, مجھے بڑی شدید ضرورت تھی, یہ بھی مانتا ہوں, لیکن میں تجھے نہیں دوں گا. یہ اس سے تھوڑی سی بڑی ناشکری. مگر اس پہ آپ شرمندہ ہو, منہ چھپاتے پھر رہے ہو. آپ کے دل میں پیسے کی ہوس اور لالچ اتنی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار اس نے بھی تو مدد کی تھی, آپ کہیں یار مدد کی تھی, لیکن یار بس کیا کروں, پیسے پہ دل آ گیا میرا. مجھے پتہ ہے یہ بری حرکت ہے, لیکن یار تھوڑا بغیرت بن کے بھی زندگی گزارنے میں کوئی حرج ہے. جہاں اتنے سارے بغیرتی کے کام کرتے ہیں, 2-4 اور کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مان رہے ہو کہ دیے ہیں, احسان ہے, اور مجھے بھی اس کو پیسے دینے بولو چاہیے. یہ بھی ناشکری کا ایک تھوڑا سا اور زیادہ اونچا درجہ ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہو کہ یہ جمشید ہے, اس نے مجھے 1,00,000 روپے دیے ہیں, احسان بھی کیا ہے, لیکن آپ اڑ جاتے ہو, میں نہیں دوں گا. کر لیا تو کر لیا نا, ہے بھائی. پہلے والا جو تھا اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا کہ یار بری حرکت ہے, لیکن بس پیسوں کی محبت ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا یار, میرے سے نہیں دیے جا رہے یار. یہ والا اس سے بڑا ہے, کہہ رہے دے دیے تو کیا بیچ کیا خرید لیا ہے مجھے, ہیں اب کیا مطلب, مدد کی تھی تو اب کیا مجھے بیچ کے کھا جائے گا. ایسے ڈائلاگ سنے ہوں گے نا آپ نے. ابا کو لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا, ابا کہتے ہیں بیٹا میرا یہ احسان, یہ گھر میں نے دیا, دیکھ گیس بجلی کا بل ساری زندگی میں دیتا رہا ہوں, عید بقرعید پہ کپڑے اور تیرے پجامے اور پیمپر اور جتنے بچپن میں تیری ماں کو سارا خرچہ میں دیتا رہا, تجھے میری وجہ سے نام ملا. ابا کے احسانات تو ڈوب جائے آدمی. تو بچہ جو شرارتی اولاد ہوگی, ٹھیک ہے مانتے ہیں تو کیا کریں, غلام بن جائیں کیا؟ یہ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا. مان لیا ٹھیک ہے احسانات کیے ہیں تو کیا کروں, بیچ کے کھاؤ, بینک میں رکھ کے مجھے پیسے نکلوا لو. یہ آج کل جو نئی جنریشن ہے نا, اس کا ابا سے بات کرنے کا کیا ہے, بولو اسٹائل, کہ اب احسانات ہی جتلاتے رہو گے.
یہ ہے تکبر. یہ کیا ہے بھائی؟ اکڑ. وہ بول ٹی وی میں، بول فلم میں دکھایا تھا نا، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ یہ وہی ہے، وہی اکڑ ہے. تو ہم نے بولا تھا پیدا کرو، جب پیدا کیا تو پالو نا، پیسے دو نا. صحیح ہے نا؟ تو مان رہے ہیں، وہ تو اس سے اوپر کا درجہ ہے. یہی نہیں مان رہے کہ احسان ہے، بلکہ وہ پیدا کیوں کیا تھا؟ نہیں پالتے نا، ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ اس سے اوپر کا. اور وہ بول ٹی وی والی جو مثال ہے وہ اس سے بھی، بول ٹی وی نہیں سوری، کوئی فلم آئی تھی بول، اس کا ایک کلپ دیکھا تھا، تو وہ پھر اس کی ایکٹریس نے رابطہ بھی کیا نا مجھ سے، بتایا کہ مجھ سے غلطی، میں نے توبہ کی ہے. تو اس کو اپنے اس ڈائلاگ پہ ندامت ہوئی تھی الحمدللہ. اس نے کہیں بیان سنا ہے اور پھر مجھ سے رابطہ کیا. تو اچھی بات ہے، مرنے سے پہلے اس کو ندامت ہو گئی، کیونکہ اس نے بچیوں کو یہ سکھایا تھا کہ جب باپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کو یہ تانا دیا کرو کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس سے غلیظ بدترین تانا باپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یہ فلموں میں سکھایا جا رہا ہے، اور ہماری قوم اس کو انجوائے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہا. ایسا زہر ہے، آپ اندازہ لگاؤ، کل تم نے بھی باپ بننا ہے، کل تمہاری اولاد بھی بولے گا. اور یہ مسائل غریبوں کے نہیں ہیں، یہ مالدار گھروں کے مسائل ہیں. غریب اپنے باپ سے پریشان نہیں ہوتا، سب مالدار پریشان ہوتے ہیں جن کو باپ نے کھلا کھلا کے توند بھر دی ہوتی ہے. وہاں ناشکری کے کیسز آتے ہیں. غریبوں میں میں نے اب تک کوئی کیس نہیں دیکھا، الا کہ کچھ چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے غریبوں. خیر، تو ناشکری کا ایک درجہ ہے، یہ تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ. اور ایک درجہ وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ پیدا کیا تھا نا، اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ بولے جمشید تو نے مجھے ₹1,00,000 دیے ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو. حالانکہ اچھی طرح یاد ہے، دیکھ رہا ہے، اسی ₹1,00,000 سے میں نے یہ آٹا خریدا، یہ راشن پڑا ہوا بھی ہے، بینک اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے جمشید کے اکاؤنٹ سے. میرے اتنے دلائل کے باوجود کہہ رہا ہے جمشید جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مجھے کوئی ₹1,00,000 دیے ہی نہیں. جمشید تو مر جائے گا نا ٹینشن سے، یار تو نے تو نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا. یہ ناشکری کا اس سے بھی اوپر. اور ایک درجہ بھی باقی ہے جو اس سے بڑی ناشکری کی اس کائنات میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. وہ مثال کیا ہے؟ آپ بولو کیڑا جمشید. جمشید کون ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ابے وہ کیڑی دیگ والا لطیفہ سنا ہے نا، اس سے مجھے پنجابی کا لفظ یاد ہو گیا، کیڑا جمشید. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، تو لوگ کنجوس تھا بہت، کبھی زندگی میں اس کی جیب سے ₹1 غریبوں کے لیے نہیں نکلا. اب جب ڈوب رہا ہے، حدیث میں آتا ہے منت ایک ایسی چیز ہے جو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکال دیتی ہے. حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. منت مان لیتے ہیں نا. دیکھو کنجوس آدمی کبھی پیسہ نہیں خرچ کرتا، کبھی اللہ اس پہ بیماری مسلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ منتیں مانتا ہے، یا اللہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا، ₹50 غریب کو. منت بھی کم بخت اتنی سی مان رہا ہوتا ہے. ₹500 اللہ کسی غریب کو دوں، گردے کے ₹500 لگا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کے گردے پہ خرچ کتنا کر رہا ہے. ₹500 اللہ غریب کو دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دوں گا میں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منت سے، نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی ہے، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے اللہ پیسہ نکلوا دیتا ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس زمانے کے جو کنجوس ہے نا، آپ نے لفظ سنا ہے ماں کنجوس؟ یہ کراچی کی ایک تھوڑی سی ایبیوزو لینگویج ہے. کنجوس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. وہ یہ ہے کہ مر رہے ہوتے ہیں منت میں، پیسوں کی منت پھر بھی نہیں مانتے. 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ میں، 4 روزے رکھ لوں گا میں نے اب دیکھا، اب جو منت کے کیس آ رہے ہیں نا، مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی، میری والدہ بیمار تھیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 2 روزے رکھوں گا. میں نے منت مانی تھی کہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا. اچھی بات ہے. تو وہ اب کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ منت کے ذریعے اللہ کنجوسوں کا پیسہ نکلوا دیتے ہیں، اس بہانے صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے کنجوس اگر ہمارے پیغمبر دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس زمانے میں بیمار ہو کر بھی کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. خیر، تو
سب سے بڑی ناشا وہ کیڑی دیکھ کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے, دریا میں ڈوب رہا ہے, تو کبھی زندگی میں اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلا. تو لوگوں نے کہا یار اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا, تو منت مان لے کہ جیسے ہی مجھے اللہ نے بچا لیا میں انشاءاللہ 2 دیگیں اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے کھلاؤں گا. کیا کروں گا میں؟ 2 دیگیں چاول کی پکا کے غریبوں کو کھلاؤں گا. کنجوس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو آخری سانسیں چل رہی ہیں اب تو گیا, کمبخت نے بڑی آخری سانسوں میں پھر منت مانی, جیسے فرعون آخری ٹائم پہ ایمان لایا ہے نا, تو آخری سانس میں اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس دریا سے نکال دیا تو 2 دیگیں میں تیرے راہ میں صدقہ کروں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو بولو باہر. بڑا بے غیرت آدمی تھا. جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیکھ. کیا کہتا ہے یہاں سے, اس لطیفے سے مجھے یہ پنجابی کا جو کیڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اچھا لگا ہے یاد. کیڑی دیکھ, ایک دم ایک لہر آئی واپس اندر. کمبخت تو دیکھ بھول گیا واپس جا. جیسے ایک ڈبکی لگی ہے کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول. اے اللہ تو ڈیٹیل تو بیان کرنے دے کم از کم. میں تو تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زردے کی دیکھ یا بریانی کی دیکھ. تو اب جمشید نے مصیبت کے وقت آپ کو پیسے دیے تو ناشکری کے بہت سارے میں نے درجات بتائے. سب سے سپرلیٹو ڈگری ناشکری کی کیا ہے؟ جمشید آیا مجبور ہے, اس نے کہا لاکھ نہیں دے گا تو 80,000 تو دے ہی دے گا, 50,000 تو دے ہی دے گا, نہیں تو تسلی کے 2 جملے بول دے گا. آپ نے کیا بولا؟ کیڑا جمشید. کون ہے بھائی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہی جمشید ہوں. بھائی میں جانتا ہی جمشید نام کا کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو غفار بھائی ہے, تو ستار بھائی ہے, دفعہ یہاں سے. اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک اسٹیج پہ آ کے آپ نے ابا کا انکار کر دیا, آپ میرا باپ ہو ہی نہیں, تو باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ ناشکری. یا ماں کا انکار کر دیا, آپ میری ماں ہو ہی نہیں. عورت پہ شوہر نے احسانات کیے, گھر میں رکھا اس کو, ساری زندگی اس کو شیلٹر دیا, اس کے بچوں کو پالا, اور ایک دن عورت کہتی ہے اب تم میرے شوہر ہو ہی نہیں. یہ تو نادرہ میں غلط نام پڑ گیا ہے, نکل یہاں سے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے. بعض شرارتی عورتیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی شوہر کو نچوڑا اور آخر میں گھر بھی اپنے. میرے پاس کیس آئے ہیں ایسے, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, میجورٹی ایسی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ, وفا کرتی ہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ پورا نچوڑا شوہر کو اور پھر محبت سے گھر بھی اپنے نام کرا لیا. میاں نے کہا چلو یار تمہارے نام. جس دن میاں نے بیوی کے نام گھر کرایا, بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں یہاں رکھ لی اور پھر یہی کہہ دیا کیڑا جمشید. وہ روڈ پہ پھل رہا ہے, اس کو بھی گھر سے نکال دیا. تو اور یہ جو عدالتی خلے چل رہے ہیں میں تو یہ بہت ہو رہا ہے. عدالتی خلے جو چل رہے ہیں نا, حرام کاری کے اڈے, حرام کاری کے جو اڈے عدالتوں نے کھول دیے ہیں, زنا کے اڈے الحمدللہ ہماری عدالتوں میں کھل چکے ہیں. پہلے بہت سارے گندے کام ہو رہے تھے, ایک کام انہوں نے یہ بھی کھول دیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. میاں بیوی اور گرل فرینڈ بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, تو کوئی فرق, کوئی بڑا یعنی بنیادی فرق ختم ہو گیا نا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو اس میں اب یہ کیسز آ رہے ہیں, ادھر شادی کی جمشید سے مہر رکھوا لیا 10 لاکھ روپے. جمشید نے محبت میں آ کے مہر رکھ دیا. جیسے ہی مہر ملائے خلا کیا, خلا کا وہ مہر بھی دائیں بائیں کر دیا. اچھا ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیا جمشید سے. اب ایک آدھ بچہ جب ہوا ہے تو ساری زندگی بچے کا نان نفقہ اور بچے کی دودھ پلائی کے پیسے وہاں سے ملنا شروع ہوئے. کھلا لیا, غفار سے شادی کی, غفار سے بھی ایک بچہ ڈاؤن لوڈ کروایا. اس کے بعد نان نفقہ وہاں سے باندھا, وسیم سے شادی کی. یہ مشاہدے پر مبنی واقعہ سنا رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں. عورت دولت مند ہوتی چلی گئی. وہ 6 بچوں کے جو مختلف باپ ہیں نا, وہ رول رہے ہیں عدالتوں میں, سڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, یہ
بہترین قسم کا بزنس عدالتوں نے خواتین کو خلا کے نام پہ دے دیا. خیر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپک سے ہٹنے نہیں دینا مجھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا, جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ, تہذیب یافتہ اور بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان میں بہت سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, سب سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں بتاؤ, کوئی گن سکتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احسانات تم لکھنا شروع کرو. تو میں نے بیان یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کا شکر گزار نہیں پائے گا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی قومیں ہیں, سب سے زیادہ ناشکری فی الحال مارکیٹ میں وہی ہیں. کیونکہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کا, ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شکر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے والذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, زوجہ کی نعمت دی. تم جب پیدا ہوتے ہو اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ تمہیں سوکھا چارہ تمہارے جانوروں کو کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. فالق الحب والنوا, کیسے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے, گٹھلی کو پھاڑتا ہے تناور درخت میں تبدیل کر کے ایک آم سے ہزاروں آم. انگور کو دیکھو, انار کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ, ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, کتنی نعمتیں. وبالنجم هم یہتدون, سمندروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو. صحرا میں اونٹ پیدا کیا تو اس نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا, سمندروں کو مسخر کیا. اللہ نعمتیں بیان کرتا رہتا ہے, انسان جوش میں آتا ہے. اور پھر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان, وہ ماں باپ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ نے. ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی, باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی. اتنے احسانات. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین, چکھنے کے لیے, بولنے کے لیے زبان نہیں دی. ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے, کروڑوں روپے کی. اتنی نعمتیں دی. گناہگار سے گناہگار شخص بھی ایک تھوڑی سی غیرت آتی ہے یار. وہ جب کہہ رہے 5 نمازیں پڑھ لو تو پڑھ لو یار, ہیں؟ وہ جب کہہ رہا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں حاضری دے دیا کرو, دے دو یار. وہ کہہ رہا ہے اتنی حلال چیزیں کھا لو, سود مت کھاؤ, تو چھوڑ دو یار ایک چیز اس کے کہنے پر. جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے 4 بیویاں حلال کر دی تو زنا کے قریب مت جاؤ, تو نہیں جاؤ یار. میرے کتنے دوست ہیں, دوست سے میری مراد جو جن سے تعلق تھا, وہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے بیان سنے نا کہ یار 4 شادیاں حلال ہیں, ہم زنا کی طرف پہنچ چکے تھے, ہم پیچھے ہٹ گئے کہ یار جس مذہب نے اتنی آزادی دی ہو 4 بیویاں رکھنے کی, تو کیا ضرورت ہے زنا کرنے کی یار. ہٹے پیچھے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, تو جس سے زنا کرنے کا ارادہ تھا اس کو نکاح کی آفر کر دی, بھائی بیوی بن کے رہو. تو انسان یہ سب غیرت میں آتا ہے, سوچتا ہے یار جب اس نے اتنے احسانات کیے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتے ہیں نعمتیں لکھنا شروع کرو. سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ان کو کیا بناؤں گا؟ ناشکرا. تو اللہ احسانات بتا رہا ہے. ایجوکیٹڈ قوموں نے کیا کہا؟ ڈاروین کا نظریہ لے کر آئے مارکیٹ میں. کیا لے کر آئے مارکیٹ میں؟ بولو خدا ودا کوئی بھی نہیں ہے بھائی, اتنی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ کوئی ہے؟ وہ میں نے کیڑا جمشید ہے بھائی, مکر گئے بھائی, کسی نے دیا ہی نہیں ہے بھائی. کون ہے جس نے ایسی مشین بنائی, ادھر سوکھا چارہ کھلا رہے ہو, ادھر چکنا گاڑا دودھ. جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسی مشین بنا سکے ہیں؟ نہیں. کہہ رہے ہیں خود بخود بنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کہہ رہے کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا. پوری کائنات میں زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے رہنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کو سوٹیبل کس نے بنایا؟ قرار کا مطلب سوٹیبل. آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے کروڑوں اربوں سیارے میں ایک چھوٹی سی زمین کو سلیکٹ کیا اور انسان کے رہنے کے قابل بنایا؟ کون ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی ہو گئی, ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے بھائی.
موسم بھی رکھ دیے, پانی بھی رکھ دیا, آکسیجن بھی رکھ دی, ہر لحاظ سے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کون ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکالتا ہے اور نیچے کو چلاتا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے, پربت کی پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں, اس کے اوپر سے پانی ابل کے نکل رہا ہے تاکہ پوری زمین سیراب ہو. کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے. ایک دم انسان غیرت میں آتا ہے, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ غیرت دلاتے ہیں, پھر اس کی مانتے کیوں نہیں ہو. انگریز نے کیا کیا؟ بولا ہے ہی نہیں کوئی خدا. کیڑا خدا, کیڑا گاڈ ہے بھائی. انہوں نے کیا بولا؟ کیڑا گاڈ. یہ تو سب خود بخود ہوا ہے. ابے خود بخود کیسے ہو گیا؟ جی خود بخود ایسے ہو گیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا. بے دھماکہ خود سے کیسے ہو گیا؟ ہو گیا. نہیں آئی سمجھ بات؟ دھماکہ کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہوگا نا, وہ چیز کہاں سے آئی؟ آ گئی. پھر چلو دھماکہ ہو گیا, سورج چاند ستارے, انسان کیسے آیا؟ آ گیا. بندر سے آیا, کیونکہ انسانوں سے ملتا جلتا ان کو جانور جو نظر آیا وہ کون نظر آیا؟ تھوڑا سا بندر کو دیکھا انہوں نے, تھوڑا سا بالکل وہی ٹائپ کا ہے, صرف دم کا ایک فرق آ رہا ہے, تھوڑے بال وال کا, اور انہوں نے بلا وجہ ایک قیاس کر لیا بیٹھ کے کہ ایکچولی یہ بھی پہلے کیا تھا؟ انسان بھی پہلے بندر تھا. بندر پہلے کیا تھا؟ بندر پہلے کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اور تھا. ہوتے 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 لے جا کے ایک سیل وجود میں آیا. او بھائی یہ ایک سیل اتنا پیچیدہ ہے, یہ کھربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتا. کہہ رہے بس لا آف چانس کے تحت آ گیا, بائی چانس آ گیا کھربوں سال میں. چلو لا آف چانس کے تحت ایک سیل وجود میں آ گیا, اس میں ایوالو ہونے کی یہ صلاحیت آٹومیٹیکلی کیسے پیدا ہو گئی کہ اس سے مچھلی بھی بن رہی ہے, کیکڑے بھی بن رہے ہیں, سانپ بھی بن رہے ہیں, بچھو بھی بن رہے ہیں, گائے بن رہی ہے, جمشید بن رہا ہے, وسیم بن رہا ہے, عورتیں بھی بن رہی ہیں, مرد بھی بن رہے ہیں, مرغی انڈا دے رہی ہے, انڈے پہ بیٹھ رہی ہے, 21 دن انڈوں کو گھمائی جا رہی ہے. کہاں سے اس کی کھوپڑی میں سب چیزیں آ گئیں؟ خود بخود آ گئیں. خدا کی قسم جس نے بولا تھا نا کیڑا جمشید, وہ اتنا بڑا ناشکرا نہیں تھا. یہ ایجوکیٹڈ قوم ہے. میں جاپان گیا ہوں, وہاں بھی ڈاروین کی تھیوری کو میں سمجھتا تھا جاپانی تو اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اتنے سلیقے والے لوگ ہیں, لیکن میں نے وہاں دیکھا وہ باقاعدہ تصویریں بنا بنا کے ڈاروین کی تھیوری کو پروموٹ کرتے ہیں. میں نے کہا خدا کا انکار جاپانیوں نے بھی کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی قرآن کہتا ہے, شیطان نے جو بولا تھا نا, شیطان نے کہا تھا لا تجدو اکثرہم شاکرین. میں جو بس وہ بات مکمل کر دوں, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ناشکرا بناؤں گا. پہلی بات تو شیطان نے کہا ناشکرے ہوں گے یہ, کیونکہ شیطان کو بتاتا ہے ایک دفعہ ناشکرے بن گئے ہر گناہ ان کے لیے آسان, ہر جرم ان کے لیے آسان. پھر نہ نماز پڑھیں گے, نہ زکات دیں گے, نہ ماں باپ کی مانیں گے, نہ زنا سے بچیں گے, نہ بد نظری سے بچیں گے. گناہ ہو گیا تو توبہ نہیں کریں گے, کیونکہ جب مان لیا کہ اللہ ہے ہی نہیں, یہ اللہ نے نہیں دیے, یہ اللہ کے احسانات ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے احسانات کے شکر ادا کر کے. کسی بھی درجے کی ناشکری گناہ کروا دیتی ہے آدمی کو. تو پہلی کی تو شیطان نے پکڑی کہ, اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں بیان نقل کر رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ اس لیے انسان بننا چاہتے ہو نا تو شکر گزار بننا شروع کر دو. بس اسی شیطان کے مخالف چلنا. وہ کوشش کرے گا ناشکرا, آپ نے کیا بننا ہے؟ شکر گزار. انسانوں کا بھی شکر ادا کرو, ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو, ہمیشہ منہ سے اچھی بات, اللہ کا بھی شکر. جب گرمی میں پانی پیو, تبھی تو میں کہتا ہوں روزے رکھو. افطاری میں کیا مزہ آتا ہے, کتنا زبردست احساس ہوتا ہے گرمی میں. پتہ ہے آپ کو صحابہ کرام موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. کیوں؟ گرمیوں کے روزے کو یاد کر کے. کتنے واقعات ہیں اسلاف کے. لوگ پوچھتے تھے موت کے خوف سے رو رہے, کہہ رہے نہیں جو ہم گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, وہ پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت جو اللہ کے لیے برداشت ہوتی تھی, وہ اس شدت کی لذت ختم. کیونکہ جتنا سخت روزہ ہوگا افطار کی لذت اتنی ہی زیادہ, اور اللہ کی نعمت کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا. بھوک کے وقت پانی کھانے میں اور پینے میں جو مزہ آتا ہے, رگ رگ سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا ہے, انسان کے رگوں سے نکلتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا احسان. ہم تو ہر وقت توند بھری ہوئی ہوتی ہے, تو کھانے کی شوگر کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ ڈکاروں کی توفیق ملتی ہے, اس میں شوگر کی توفیق نہیں ملتی ہمیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شکر پیدا کرنا ہے. ہر وقت ہر نعمت پہ اللہ کا
شکر. دوسرا کام کیا کرنا ہے جو میں نے بتایا, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ناشکرا بناؤں گا, لا تجد اکثرہم شاکرین, چیلنج دے دیا کہ یہ طے شدہ ہے اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا, یہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں, یعنی ایسا ہو کے رہے گا. یہ چیلنج انسان جب کرتا ہے جب بہت اسٹرگل کی کوشش کرے. وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ابو میں کماؤں گا, نہیں, ابو اگلے سال میں دولت مند بن چکا ہوں گا, پھر آنکھ کھل جاتی ہے یہ کہنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, یا ابا کی طرف سے چماٹ آتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ میں کیا کروں گا, تو دیکھے گا کہ یہ ناشکر ہیں. اور شیطان کی رپورٹ صحیح نکلی غلط نکلی. آج دنیا میں اکثریت ناشکری ہے. تو اللہ ہمیں شکر گزار بنائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا